میری والدہ ہسپتال میں بیمار تھیں اور سارے بہن بھائی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ والدہ کی بیماری پر پیسے لگنے تھے۔ وارڈ میں ایک بوڑھا آدمی صفائی کرنے آتا تو میں اماں کے ساتھ اسے بھی بٹھا کر کھانا کھلا دیتا تو سردی سے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے۔ بیماری طویل ہو گئی تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو بہن بھائیوں سے مدد مانگی تو بولے سرکاری ہسپتال میں چھوڑاؤ۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور ڈاکٹر نے کہا پیسے جمع کروائیں ورنہ مریض لے جائیں۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا اور مجھے کچھ کاغذات دے کر بولا صفائی والا بابا دے کر گیا ہے۔ جب میں نے کھولے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیٹا آج پھر سے طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، سر میں شدید درد ہے، پیٹ میں بھی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دھڑکن بڑھ جاتی ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، نہ جانے کون سی بیماریاں چمٹ گئی ہیں جو جان کا روگی بنتی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جان لے کر ہی جان چھوڑیں گی۔ میں اماں کے پاس معمول کے مطابق ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گیا تھا۔ حال پوچھنے پر اماں نے اپنی بیماریوں کے بارے میں بتایا جنہیں سن کر میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اماں کی طبیعت دن بدن ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اب غور کیا تھا وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئی تھیں، چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے کام سے چھٹی کی اور اماں کو ہسپتال لے گیا۔ دل میں عجیب سے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو، اماں کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو، مگر کبھی کبھی کچھ دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتیں۔ میری دعائیں بھی قبول نہیں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ کروائے تھے جن پر اچھے خاصے پیسے لگ گئے تھے، مگر مجھے یہ تھا کہ ایک بار تسلی ہو جائے۔ لیکن جب ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو تسلی ہونے کی بجائے میرے خدشات مزید بڑھ گئے تھے۔ میں بے حد فکر مند ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کروں۔ اماں کو بلڈ کینسر تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سیکنڈ لاسٹ سٹیج پر تھا اور ڈاکٹرز نے اماں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اماں کی بیماری اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اماں کے پاس بہت کم وقت بچا ہے، لیکن انہیں ہسپتال داخل کروا دیا جائے تو ان کی تکلیف کو کچھ کم کر دیا جائے گا، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے واپس رپورٹس پکڑی، دوائی والا پرچہ پکڑا اور اماں کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بہن بھائیوں کو جمع کیا اور انہیں اماں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہیں بتایا کہ اماں ہمارے پاس بہت کم وقت کی مہمان ہیں، ان کی جتنی ہو سکے خدمت کر لی جائے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس بیماری میں اماں کو بے حد تکلیف محسوس ہوگی، اس لیے انہیں ہسپتال داخل کروانا ضروری ہے اور علاج پر کافی زیادہ خرچ آئے گا۔ میرے بہن بھائیوں کے چہرے جو اماں کی بیماری کے بارے میں سنتے ہی کچھ پریشان ہوئے تھے، اب بالکل سپاٹ نظر آنے لگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے بہانے بنانے لگا۔ بڑے بھائی کہنے لگے کہ میرا تو کنبہ بہت بڑا ہے، گھر کے خرچ ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ میری بیوی کے میکے والے بھی کوئی خاص دولت مند تو نہیں ہے کہ وہ کچھ مدد کر سکیں۔ میں تو اپنے گھر کا خرچ نہ جانے کیسے چلاتا ہوں، اماں کی بیماری پر پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بھائی کی بات پر میں مایوس ہو گیا تھا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہے تھے۔ اس کے 6 بچے تھے، سسرال بھی کافی زیادہ غریب تھا، بچے جوان ہو رہے تھے، برسر روزگار کوئی بھی نہیں تھا۔ اکیلا بھائی کمانے والا تھا، اس کے حالات کافی مشکل تھے۔ میں نے منجلے بھائی کی طرف دیکھا، وہ گورنمنٹ جاب کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ ہر 4-6 دن بعد اس کے گھر میں مائکے کی طرف سے کوئی نہ کوئی سوغات آئی ہوئی ہوتی تھی۔ یقیناً میرے چھوٹے بھائی کے پاس کافی ساری جمع پونجی ہوگی، جس میں سے کچھ حصہ تو وہ اماں کے علاج کے لیے دے گا، کیونکہ اماں نے بھی تو محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا تھا۔ میرے پاس اماں کے علاج کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے۔ جمع پونجی میں ٹیسٹوں پر میں لٹا چکا تھا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ بیوی کا زیور بیچ دوں گا اور بہن بھائیوں کے دیے ہوئے پیسے ساتھ میں ملا کر اماں کا علاج شروع کروا لوں گا۔ چھوٹے بھائی سے جب اس بارے میں بات کی تو اس نے بھی جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگا، بے شک میرے 2 بچے ہیں،
لیکن میرا سسرال امیر ہے اور وہاں کے سٹینڈرڈز کے مطابق مجھے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سسرال میں آئے دن ہونے والے گیٹ ٹوگیدرز کے لیے مجھے اکثر ہی اپنے دوستوں سے ادھار پیسے لینے پڑتے ہیں۔ میری ظاہری طور پر جو شان و شوکت نظر آتی ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہے۔ میں تو کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اماں کے لیے دعا ضرور کروں گا کہ اماں ٹھیک ہو جائے۔ اماں کے لیے صدقہ کر دیا کروں گا۔ چھوٹے بھائی کی بے حسی پر میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اسے کچھ کہنا بیکار تھا۔ جب ان کے دل میں خود ہی اماں کے لیے احساس نہیں تھا تو میں زبردستی تو نہیں ڈال سکتا تھا نا۔ لیکن مجھے دکھ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب میرے والد گزر گئے تھے۔ رشتہ داروں نے بہت زور لگایا تھا کہ اماں دوسری شادی کر لیں، لیکن اماں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی اور محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالا تھا۔ اکثر ہی مجھے جب رات کو جاگ آتی تھی تو میری اماں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھیں۔ کبھی وہ سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوتی تو کبھی سوٹ کاٹنے کا، کبھی وہ مٹی کے برتن بنا رہی ہوتی اور کبھی کپڑوں کے اضافی دھاگے کاٹ رہی ہوتی تھیں۔ اس وقت اماں کو اتنا محنت کرتا دیکھ کر میں اٹھ کر اماں کے پاس آ جاتا تو اماں پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، جا کر سو جاؤ، اور ہر بہن بھائی کے ساتھ اس کا یہی رویہ ہوتا تھا۔ تب میں سوچا کرتا تھا کہ جب بڑا ہوں گا تو سارے خواب پورے کروں گا اور بہت سارے پیسے کماؤں گا اور اماں کو اس محنت مشقت سے آزاد کروا دوں گا۔ مگر میرے خواب خواب ہی رہے۔ میں زیادہ پڑھائی نہ کر سکا اور مجھے کوئی اچھی نوکری بھی نہ مل سکی۔ میں محنت مزدوری کرتا تھا، ہنر مند تھا، گھر کا خرچہ آرام سے چلا لیتا تھا، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میرے پاس اتنی بھی جمع پونجی نہیں تھی کہ میں ایک بڑی بیماری، وہ بھی کینسر جیسی بیماری کا علاج آسانی سے کروا لیتا۔ اب ایک چھوٹی بہن بچی تھی، اس کے سسرال کے حالات بھی نارمل سے تھے، وہ بھی عام سے گھر میں بیائی گئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اماں کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی، بھائی میرے پاس خرچ کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں اپنے گھر کا خرچ نہ جانے کیسے پورا کرتی ہوں، اماں کی بیماری کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتی، ہاں اماں کے لیے ڈھیروں دعائیں کر سکتی ہوں، مجھے معاف کر دیں بھائی۔ بہن کے رونے پر میرا دل پسیج گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اب بہن کے حالات پتہ نہیں کیسے تھے، لیکن اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھی میں دیکھ چکا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے بنا بتائے ان میں سے کوئی بھی چیز بیچ کر میری مدد کر دیتی۔ میں اکثر ہی اسے کوئی نہ کوئی نیا زیور پہنے ہوئے دیکھتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ شاید وہ بھی ماں سے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح لا تعلقی اختیار کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ اب انہیں ماں سے اور کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ میں واپس آیا اور اپنی بیوی کا زیور بیچ کر اماں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اماں کا علاج چلنے لگا۔ علاج کے مراحل کافی زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اماں اکثر ہی مجھے گھر جانے کا کہتی، مگر میں پیار سے ان کی بات کو ٹال دیا کرتا۔ کبھی کبھی اماں کی یادداشت بھی کم ہو جاتی اور انہیں باتیں بھولنے لگ جاتی۔ انہی دنوں میری بیوی کا میکے کی طرف سے ایک پلاٹ حصے میں نکلا۔ میری بیوی نے بڑی فراخ دلی سے وہ پلاٹ بھی مجھے دے دیا اور کہنے لگی اسے بھی بیچ کر اماں کے علاج پر پیسے لگا دیں۔ اگر خدا نے ہماری اس نیکی کو قبول کر لیا تو ہمیں بھاگ لگ جائیں گے، اور اگر دنیا میں مجھے اس نیکی کا اجر نہ بھی ملا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی ماں پر یہ پیسہ لگایا ہے۔ اماں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، مجھ سے محبت کی اور میرا بہت زیادہ احساس کیا۔ جب وہ تکلیف میں ہیں تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بیوی کی بات سن کر مجھے اس پر ڈھیروں کا پیار آیا تھا۔ شکر تھا کوئی تو تھا جسے میری ماں کی بیماری کا احساس مجھ سے بھی بڑھ کر تھا۔ میں نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا تھا اور دن رات اماں کی خدمت کرنے لگا تھا۔ میرے اپنے 4 بچے تھے، جن میں سے چھوٹا بچہ صرف 7 ماہ کا تھا اور بڑا بیٹا 3 سال کا، اس سے بڑا بیٹا 5 سال کا اور اس سے بڑا 7 سال کا تھا۔ میرے 4 بیٹے تھے اور انتہا کی شرارتی تھے۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت ان کی ماں کو ان کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا۔ میری بیوی یوں گھر چھوڑ کر اماں کے پاس ہسپتال میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں کام چھوڑ کر ہسپتال میں ہی تھا۔ پلاٹ کے میرے پاس کافی زیادہ پیسے تھے جو اماں کی بیماری پر خرچ ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ گھر کا خرچ بھی چل رہا تھا۔ انہی دنوں
ایک صفائی کرنے والا بوڑھا وہاں پر آ گیا۔ اس دن میں اماں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ شاید وہ بھی بیمار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بھوکا بھی، کیونکہ صفائی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تک کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے بھی وہیں ساتھ والے بینچ پر بٹھایا اور اسے بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا۔ میں نے یہ کام صرف اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی خدمت کر سکا تھا، لیکن اس بوڑھے شخص میں مجھے میرا والد ہی نظر آیا تھا، اس لیے اس کی تکلیف بھی میں نے محسوس کی تھی۔ اور پھر ایسا اکثر ہی ہونے لگا۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ اس بوڑھے شخص کو بھی کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ اماں کو یہاں پر داخل ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ بیماری تھی کہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی تو اماں کی حالت سنبھل رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر چھٹی کی اجازت دے رہے تھے۔ اماں کی بیماری مزید طویل ہوتی گئی، ان کی حالت خراب ہو گئی اور دونوں کا کام مہینوں تک جا پہنچا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی، زیورات اور پلاٹ، پیسے سب کچھ ختم ہو چکے تھے اور اب میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ اب تو اماں کو گھر بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اماں کا دن رات تکلیف میں گزرتا تھا۔ ڈاکٹر کوئی نہ کوئی دوا دے کر ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں میں ایک بار پھر سے بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر سبھی نے اپنے اپنے مشورے دینے شروع کر دیے اور سبھی اپنے اپنے دکھ اور مسائل سنانے لگے۔ مجھے ان کی بے حسی پر حیرت ہوئی تھی۔ ایک بھائی نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ جاؤ اماں کو سرکاری ہسپتال میں چھوڑاؤ، خود بھی کام سے چھٹی نہ کرو اور کام پر جانا شروع کر دو، دن رات میں ایک چکر لگا لیا کرنا، کبھی کبھار ہم دیکھ لیا کریں گے۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اماں کی بیماری لا علاج ہے اور ان کی جان لے کر ہی جان چھوڑے گی، تو پھر ہم کیسے اپنے بچوں کے مستقبل کو نظر انداز کرتے ہوئے اماں کے علاج کے لیے دھڑا دھڑ پیسے لگانا شروع کر دیں، جبکہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ اماں کی زندگی اب بچنے والی نہیں ہے۔ ان کی ایسی بے حسی بھری باتیں سن کر مجھے شدید دکھ نے گھیر لیا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں جب ہسپتال واپس آیا تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، جب ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو مزید پیسے جمع کروا دیں یا پھر اپنے مریض کو لے جائیں۔ بھاگا بھاگا اماں کے پاس گیا۔ اماں کو دوا کی جو سپلائی دی جاتی تھی وہ بھی ڈاکٹروں نے روک دی تھی، کیونکہ میں نے مزید پیسے جمع نہیں کروائے تھے۔ اماں تکلیف کے مارے کرا رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، میری تکلیف کم کر دو بیٹا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا، بہت زیادہ بے بس ہو چکا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میرا دل چاہے کہ میں اپنے جسم کا کوئی عضو ہی بیچ دوں اور اپنی ماں کی تکلیف کو کم کر دوں۔ میری ماں نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزار دی تھی، کم از کم اب تو سکھ پر ان کا حق تھا۔ مجھے وہاں پر روتے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کسی نے میرا کندھا ہلایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک 7 سال کا بچہ تھا۔ وہ مجھے کچھ کاغذات دے کر بولا کہ یہ کاغذات صفائی کرنے والا بابا آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے ان کاغذات میں ایسا کیا تھا جو وہ میرے لیے چھوڑ گیا تھا۔ صفائی والا بابا مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا، جسے میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ میں نے کاغذات کھول کر دیکھے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً مجھے یہ اپنی نظر کا دھوکہ ہی لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ صفائی کرنے والا بابا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دوبارہ کھولا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوبارہ کاغذ کی طرف دیکھا، مگر وہاں پر لکھے ہوئے حروف جیسے کہ تیسے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ پریشانی سے میرا دماغ کھسک گیا ہے، اسی لیے مجھے سب کچھ الٹ نظر آ رہا ہے اور میں ہر چیز کو اپنی پسند کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں کافی سارے چیکس تھے جن پر لاکھوں کی رقم درج کی گئی تھی۔ ساتھ میں ایک خط تھا جس پر لکھا گیا تھا، تمہاری ماں کی بیماری کے علاج کے لیے پیسے دے رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا شکریہ۔ یہ سارے اصلی چیک ہیں، بینک سے پیسے نکلوا لو اور اپنی ماں کی تکلیف کم کرو، تمہارا احسان مند۔ خط کی لائنز پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ایک چھوٹی سی نیکی کا مجھے کتنا بڑا صلہ ملا تھا۔
میں فوراً ہی وہ چیک لے کر بینک کی طرف بھاگا، چیک کو کیش کروایا اور واپس ہسپتال آ کر پیسے جمع کروائے۔ امی کا علاج ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا تھا۔ ان کی تکلیف کم ہو گئی تو وہ کچھ دیر کے لیے سو گئیں، جبکہ میں ہسپتال میں بابا جی کو ڈھونڈنے لگا۔ میں پورے ہسپتال میں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ بابا جی کہیں بھی نہیں ملے تھے، حالانکہ اکثر وہ یہیں پر ہوا کرتے تھے۔ ان سے مل کر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے اتنے سارے پیسے مجھے کیوں دے دیے، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ البتہ یہ سوال میرے دل میں ہی رہ گیا تھا کہ وہ کون تھے، اور یہ جستجو بھی تھی کہ میں ایک بار جان پاؤں۔ میں اس بھلے انسان کو دعائیں دینے لگا اور دل میں ہزاروں بار دعا کرتا کہ کاش وہ مجھے ایک بار مل جائیں۔ اماں کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اماں کے پاس کچھ ہی دن ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بار بار اپنی نم ہوئی آنکھوں کو صاف کرتا تھا۔ شاید اماں بھی سمجھ چکی تھیں کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر رکھتیں اور میرا ہاتھ تھام لیتیں، بار بار دعائیں دیتیں، کہتیں اللہ میری باقی اولاد کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا رکھے، مگر تم مجھے سب سے بڑھ کر پیارے تھے اور میں شاید صرف تمہیں ہی پیاری تھی۔ تم نے بتا دیا ہے کہ ساری اولاد میں سے کسی ایک کے لیے دل میں خاص جگہ کیوں ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں رنگ لگائے، اللہ تمہارے نصیب اونچے کرے، تمہارا بخت بلند ہو، اللہ تمہیں کبھی زوال نہ دکھائے۔ میری ماں کی یہ دعائیں میرا کل سرمایہ تھیں۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیتا۔ اگر میری ماں مجھے گالیاں دیتی، جوتے مارتی، تب بھی میں ان کا ایسے ہی علاج کرواتا، اپنی آخری سانس تک ان کے علاج پر پیسہ لگا دیتا۔ اس دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اور انہیں کریٹیکل کنڈیشن کے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دل ہی دل میں ان کی صحت یابی کی دعائیں کر رہا تھا۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی صفائی کرنے والا بابا جی تھے، مگر اس وقت ان کا حلیہ قدرے مختلف تھا۔ وہ اچھے لباس میں ملبوس تھے، بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے اور چہرے سے تھکن اور غربت کے سارے آثار غائب تھے۔ میں نے انہیں ماں کی صحت کے بارے میں بتایا اور ان سے دعا کرنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے کافی زیادہ حوصلہ دیا۔ اماں اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں اور جان کی بازی ہار گئیں۔ یہ وقت میرے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے کسی بھی بہن بھائی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ چپ چاپ اماں کی میت کو گھر لے آیا اور ان کی تدفین کر دی۔ جن بہن بھائیوں نے بیماری میں میری ماں کو نہیں پوچھا تھا، ان کی میت پر آنے کا بھی ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ بابا جی ہر روز ہی میرے پاس آتے تھے اور ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ بابا جی آپ کا اصلی چہرہ کون سا ہے؟ بابا جی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں ایک کروڑ پتی آدمی ہوں اور بے اولاد ہوں۔ اپنی جائیداد کا وارث بنانے کے لیے مجھے کسی نیک اور ایماندار شخص کی ضرورت تھی، جو میرے نام کا صدقہ خیرات بھی میرے جانے کے بعد دیتا رہے اور میری اتنی وسیع دولت کا اصل حقدار بھی ہو۔ اسی لیے میں مختلف ہولیوں میں در در کی خاک چھانتا رہا، لیکن کوئی ایک مخلص آدمی بھی نہیں مل سکا۔ جب میں نے تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرتے دیکھا تو مجھے لگا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اس لیے میں وہاں پر صفائی والے کا روپ لے کر آ گیا اور قریب سے تمہاری ذات کا مشاہدہ کرنے لگا۔ جب تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، میں نے جانا کہ اولاد کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھاتے مجھے محسوس ہوتا کہ میں اپنی اولاد کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں۔ جتنی محبت تمہاری آنکھوں میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتے ہوتی تھی، وہی محبت مجھے کھانا کھلاتے ہوئے بھی ہوتی تھی۔ اسی دن میں جان گیا کہ میری جائیداد کا وارث تم سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور اب سے میری ساری جائیداد تمہارے حوالے ہے۔ چند دن بعد اسی صفائی والے بابا نے مجھے اپنی اتنی وسیع جائیداد کا قانونی طور پر وارث بنا دیا تھا۔ میں ان سب کے لیے ان کا بے حد مشکور تھا اور یہ سب کچھ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی تھی اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر میرے نام کا صدقہ خیرات کرتے رہو گے تو سمجھو تم اپنا حق ادا کر دو گے، اور اگر نہیں بھی کرو گے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اتنا اطمینان رہے گا کہ میں نے اپنی محنت کی کمائی کو اپنے لالچی رشتہ داروں کی بجائے قابل بھروسہ آدمی کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے۔ ان بابا جی کی جائیداد مجھے ملتے ہی میرے دن بدل چکے تھے اور میں جان گیا تھا کہ میری ماں کی دعائیں مجھے لگ چکی ہیں، لیکن میرا دل جانتا تھا
کہ مجھے ان سب چیزوں کا فائدہ بھی نہیں اٹھانا ہے اور اس جائیداد کو اس کی اصل جگہ پر ہی لگانا ہے۔